میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی بچیوں اور یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میرا پیارا دین میں۔ ایک مرتبہ پھر میرا پیارا دین پروگرام آ چکا ہے، اور اس پروگرام کے اندر ہم دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھا کرتے ہیں، پیارے پیارے اس میں دلچسپ سیگمنٹ ہوا کرتے ہیں، کلام بھی سنا کرتے ہیں، اسلامک ہسٹری بھی سنتے ہیں، حدیث پاک کو یاد بھی کرتے ہیں، اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں ان کو سوال بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دلچسپی کے ساتھ شامل رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے، توجہ کے ساتھ دین کی پیاری پیاری باتیں سیکھنی ہے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس سے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شفاعت حاصل کرنے کا بہت خوبصورت ذریعہ ہمیں ہمارے نہال بھائی نے بتایا، اور انہوں نے حدیث پاک سنائی اور بتایا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہے۔ تو درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں شفاعت بھی ملے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ سب سے پہلے ہم سوال بھی دے دیتے جو گھروں پر بچے موجود ہیں، تاکہ آپ تیار ہو جائیں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ اور یہاں جو بچے موجود ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی آواز ہی اتنی ہلکی آ رہی ہے بھائی، آپ موجود ہیں؟ جی جی اچھا جی، چلے بھائی، ابھی ہم نے کیا سنا کہ جو صبح شام 10 بار درود پاک پڑھے گا اسے قیامت کے دن کیا ملے گی؟ شفاعت ملے گی۔ کیا ملے گی؟ شفاعت ملے گی۔ یہ کیا چیز ہے جو ملے گی، یہ تو بتائیں جی۔ شفاعت کیا ہوتی ہے جو ملے گی کوئی؟ جی چلے پہلے اپنے نام بتائیں، نام لے لیں ان کے۔ ماشاءاللہ آج بھی نئے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں، جب بچے نئے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے انداز بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ جی بھائی، کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ ہیں نا سب سے پہلے، ماشاءاللہ سیدھی طرف مائک ہے آپ کے پاس؟ ہاں، اس مائک کو اٹھائیں، منہ کے قریب کریں، اپنا نام بتائیں۔ سیدون، دوبارہ سے بتائیں۔ سیدون، ابو کا نام بتائیں۔ فیضان، دادا کا نام بتائیں۔ دادا کا نام دادا کا نام نہیں پتہ؟ نانا کا نام؟ اچھا، مدرسے کا نام جہاں سے آئے، کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ اچھا اس کا نام بتائیں۔ ابھی آپ کو ڈر کس سے لگ رہا ہے اس کا نام بتا دیں۔ اتنے گھبرا رہے، کنفیوز کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا مائک ایک تو آپ کے لگا ہوا بھی ہے، اچھا پھر ماشاءاللہ ہاتھ میں بھی لیا، وہی ہمارے نعت خواہ کو دے دیں مائک۔ تو کہاں سے آئیں، کیا کرتے ہیں یہ تو بتا دیں۔ شارع فیصل سے۔ شارع فیصل سے آئیں، واہ بھائی واہ، شارع فیصل پہ گھر ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اور مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی کس میں پڑھتے ہیں؟ مدرسے میں؟ دارالمدینہ میں نہیں، مدرسہ میں پڑھتا۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ ابھی خود کنفیوز ہیں، چلے ہم اور کنفیوز نہیں کرتے، آپ سانس لے لمبی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہمارے عرفان بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ عرفان بھائی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اور کون ہے بھائی ہمارے ساتھ؟ آپ کے پاس مائک لگا ہے؟ ادھر سب سے پہلے جو ہمارے دل کی طرف مائک نہیں ہے ان کو سیدھے ہاتھ سے مائک دے دیں۔ اب سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ تو کنفیوز ہو گیا، اب یہ الٹے ہاتھ سے ہی آ گیا آپ کا۔ سیدھا ہاتھ کہاں ہے؟ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ الٹا ہاتھ ہے میرے بچے، سیدھا ہاتھ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی مسئلہ ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ دیکھیں بھائی، بچوں کو یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ان کا سیدھا ہاتھ کون سا ہے۔ اب پتہ چلیے سیدھا ہاتھ، چلے جی۔ تو آپ کا نام؟ سید عدل۔ سید عدل، ماشاءاللہ، وہ سید اون، یہ سید عدل، یہ سید نہال، ماشاءاللہ۔ آج تو سید بکار، سیدوں کے درمیان پروگرام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ تو سید عدل کہاں سے آئے ہیں؟ شارع فیصل۔ یہ بھی شارع فیصل سے آئے ہیں۔ آپ کہاں ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ مدرسہ۔ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ مائک سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں لگتا، پکی بات ہے۔ چلے جی، پھر زور سے بتائیں۔ مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ کیا ناظرہ پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں؟ ناظرہ۔ ناظرہ پڑھ رہے ہیں، قاعدہ۔ ماشاءاللہ جی۔ قاعدہ۔ قاعدہ پڑھ رہے ہیں، چلے بڑی اچھی بات ہے جی۔ اور قاعدہ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اماں پڑھا۔ اماں پارا پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ چلے بھائی، قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ اب قاعدہ کیا ہوتا ہے، اس وقت یہ بھی نہیں کہ ابھی قاعدہ پڑھ رہے ہیں پھر بے قاعدہ پڑھیں گے۔ تو قاعدہ ہوتا ہے وہ قواعد ہوتے ہیں بنیادی کے، جس کے ذریعے ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تجوید ہوتی ہے نا بھائی۔ چلے بھائی، برابر میں دے دیں اپنے دوست کو، دوست ہیں آپ کے؟
دوست نہیں ہے؟ دوست ہیں نا یار، دو برابر میں بیٹھے ہیں آپ کے، دشمن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چلے جی، نام کیا آپ کا؟ صدیق صدیق، ماشاء اللہ. کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ ہے، کیا کرتے ہیں؟ قاعدہ پڑھتے ہیں. قاعدہ پڑھتے ہیں. کون سے مدرسے میں؟ مدرسۃ المدینہ میں. کہاں ہے یہ؟ شارع فیصل پہ؟ تو شارع فیصل آپ ہی کے مدرسے میں ہی ہے، وہیں کے ہے نا، تو کراچی کے ہی وہ ہے نا. چلے جی ماشاء اللہ. تو چلے کچھ تعارف ہو گیا، کچھ باتیں ہو گئی ہیں، تو آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے، دلچسپی سے، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، اور زور سے کہنا ہے سبحان اللہ. ابھی ہم نے کیا پوچھا ہے؟ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت ملے گی نا قیامت میں. اگر درود پاک پڑھیں گے ہم، جس طرح سے نیال بھائی نے ہمیں بتایا، حدیث پاک سنائی، تو قیامت میں شفاعت ملے گی. شفاعت کہتے ہیں سفارش کو. کیا کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، یعنی آسان انداز میں ہم بچوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ جو جیسے کوئی گناہگار ہوں گے، اب ان کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ کہاں جائیں؟ جہنم میں. تو اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ان کی شفاعت سے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. اسی طرح بہت ساری تفصیل ہے شفاعت کی، ابھی ہم نے مختصر بتائی. اور صدیق بھائی، آپ نے یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں نا، توجہ سے سننی ہے اور یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آخر میں بتانا ہے آج ہم نے کیا کیا سنا ہے، اور وہ ایسے بتائیں گے جو ہم باتیں بتا رہے ہیں. ادھر ادھر کے نظارے کرے آپ نے تو ہو سکتا ہے وہ یاد رہ جائے، اور یہ جو ہم باتیں بتا رہے ہیں یہ یاد نہ رہیں. ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ مسکراہٹ بھی آ گئی ہے چہرے پہ. تو آپ نے توجہ ہماری طرف رکھنی ہے، اور اب پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے. سوال نہیں دیا ابھی ہم نے، لیکن اس سے پہلے دیں گے آج کا سوال کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے. آج کا سوال ہے، ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ سوال ہے ذوالنورین کس صحابی کا. سبحان اللہ. یہاں کس کو پتا ہے بھائی ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ کس کو پتا ہے؟ سبحان اللہ. ہمارے کیمرہ مین بھائی کہہ رہے ہیں ان کو پتا ہے، ان سے پوچھ لیں پھر کس کو پتا ہے بھائی. کسی کو نہیں پتا. سب سے پہلے صدیق بھائی کو ہم ایک بات تو بتا دیں. دیکھیں بھائی، صدیق بھائی کو دکھائیں ہمارے. یہ ایسے نہیں بیٹھنا، یہ انگلیوں میں یہ انگلیاں نہیں ڈالنی، ایسے الگ کر لیں. ہاں ایسے. بکیا مائک پکڑ لیں، مائک نہیں گرا دیے گا، ٹھیک ہے؟ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے؟ باقی یوں بیٹھے سب طرح سے، یہ انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈالنی. ذوالنورین کون سے صحابی کا لقب ہے؟ ہمارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. کن کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ. ہاں. یہ کون سے خلیفہ ہے؟ کس نمبر کے؟ تیسرے. سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ. بار بار مجھے فرمائش کروا کے کہلوانا پڑے گا، خود سے کہنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تیسرے نمبر کے پہلے نمبر پہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. ہاں. اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ اور تعالیٰ. چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ. جی. تو یہ چار مسلمانوں کے خلفاء ہیں، خلفاء راشدین بھی جنہیں کہتے ہیں. ہر صحابی نبی، حضرت صدیق بھی، اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، حضرت علی بھی. تو یہ نعرے بھی لگانے ہیں، اور ان خلفاء راشدین کو ہم نے یاد بھی رکھنا ہے. اور ذوالنورین کن کا لقب ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب چلیں گے ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی، ایک پیاری حدیث ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. جو گھر پر موجود ہیں ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے. جو یہاں موجود ہیں ہو سکتا ہے وہ پروگرام میں بھی فرسٹ ٹائم آئے اور پروگرام دیکھ بھی فرسٹ ٹائم رہے ہوں. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، بھلے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے لیکن پروگرام ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ پروگرام صرف یہی نہیں رہتا بلکہ گھروں پر آ جاتا ہے، آپ کے گھروں میں آ جاتا ہے. اور کیسے آتا ہے؟ بذریعہ مدنی چینل، کڈز مدنی چینل. ٹھیک ہے جی؟ دیکھنا چاہیے نا. یہ پروگرام نہیں اور پروگرام بھی ہمیں دیکھنے چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک پیاری حدیث میں ہم حدیث پاک یاد کرایا کرتے ہیں. حدیث پاک جو جلدی یاد کر لیتا ہے وہ بنتا ہے ذہین بچہ، اور جو بنتا ہے ذہین بچہ اس کو ملتا ہے یہ سامنے رکھا ہوا گفٹ. تو آج کون بننے کو تیار ہے ذہین بچہ؟ کون نہیں تیار بننے کے لیے ذہین بچہ؟ بھائی دو ہیں، تو پھر میں نے بولا کون نہیں تیار ہے. تو اون بھائی کا بھی ہاتھ اٹھا ہوا ہے، صدیق بھائی کا. تیار نہیں ہے ذہین بچہ بننے کے لیے؟ تیار ہیں. تو میں نے پوچھا کون نہیں تیار؟ آپ کا ہاتھ اب بھی اٹھا ہوا ہے. اگر توجہ نہیں ہوگی تو پھر بات نہیں بنے گی. توجہ رکھیں گے تو جلدی یاد ہو جائے گا. جو حدیث پاک ہم یاد کرائیں گے، جسے جلدی یاد ہوگا وہ سنائے گا، انشاءاللہ وہ ذہین بچہ بن جائے گا. اور جو گھر پر موجود ہیں آپ نے اس کو خوبصورت لکھ کر ہمیں بھیجنا ہے، اور بیسٹ رائٹر آپ بن سکتے ہیں. آئیے آج کے حدیث پاک آپ کو دکھاتے ہیں. جی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنتا.
جی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ ایک بار اس حدیث پاک کو میں پھر سے دہراتا ہوں، جو گھروں پر موجود ہیں آپ اس کی تصویر کھینچ لیجئے تاکہ آپ اچھا درست صحیح لکھ کر ہمیں بھیج سکیں۔ اتق اللہ حیثما کنتا، تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ جی اس حدیث پاک کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور جو گھروں پر موجود ہیں پیارے پیارے بچوں، آپ نے اس حدیث پاک کو اس انداز سے لکھنا ہے کہ بڑا لکھیں، زیر زبر پیش اپنی جگہ پر ہو، اس طرح کے کلرز برائٹ کلرز یوز کریں جو ہمیں یہاں پر پڑھنے میں بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھتے ہیں کون کتنا اچھا لکھتا ہے، اور پھر اس کی کریٹیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو بات حدیث میں بیان کی ہے اس کو آپ اپنی کوئی ڈیزائننگ وغیرہ سے اس کو پورٹریٹ بھی کریں، پتہ چلے۔ تو دیکھتے ہیں ہم یہ حدیث پاک کو آپ کیسے بیچتے ہیں، اور یہاں پر تیار ہیں؟ چلیں جی دیکھتے ہیں کتنی تیاری آئی، حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ حیثما کنتا حیثما کنتا حیثما کنتا حیثما کنتا اتق اللہ حیثما کنتا۔ اتق اللہ حیثما کنتا۔ ہاں تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے جب ملا کے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں نے تقسیم کیا، پہلے اتنا یاد کرتے ہیں۔ اتق اللہ، اتق اللہ کس کس کو یاد ہو گیا؟ سنا دیں جلدی۔ اتق اللہ آگے اتق اللہ جی کیا ہوا؟ دوبارہ سے مائک، آپ کے پاس مائک نہیں ہے بھیا؟ ہاں آپ کو سیدھے ہاتھ کو یاد رکھنا ہے اور مائک آگے پیچھے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اتق اللہ نہیں، اتق اتق اللہ، اللہ تل نہیں، قاف ہے، قاف اتق اللہ۔ اتق اللہ ہاں ماشاءاللہ کچھ بہتر ہوا، وہ تا پہ اچھے ہوتا ہے نا تو پھر وہ تا کی آواز آگے بھی آ جاتی ہے۔ جی آگے صدیق بھائی کو دیتے ہیں ہمارے۔ اتق اللہ ہاں اتق اللہ، اتنا یاد ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب آگے یاد کرتے ہیں۔ حیثما کنتا حیثما کنتا حیثما کنتا۔ حیثما کنتا۔ جی کس کو یاد ہوا؟ حیثما کنتا۔ جی مائک ادھر ہی دے دیں، ہاں شاباش، حیثما کنتا ادھر دے دیں، اب سیدھا یاد ہو جائے گا۔ حیثما ہاں سا ہے، اب سا میں سی ٹی کی آواز بھی نہ آئے لیکن ایسا ہو بالکل سا ہی غائب ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ حیثما کنتا، صدیق بھائی کو پڑھنے دیں۔ جی حیثما کنتا، کنتا۔ چلے جی کچھ یاد ہوا۔ عرفان بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنتا۔ سبحان اللہ، یہ تو آگے جا رہے ہیں بھائی، ہم نے تو صرف حیثما کنتا پوچھ رہے تھے ابھی۔ جی اون بھائی، سید اون، ماشاءاللہ مسکراتے تو اچھا ہیں، اوپر نہیں دیکھتے، یہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا تو خود ہی سنانا پڑے گا، دماغ میں لکھنا پڑے گا یہاں اندر۔ جی حیثما کنتا، حیثما کنتا جی اتق اللہ حیثما کنتا، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ حیثما کنتا۔ حیثما کنتا۔ دیکھیں بھائی یہی مقابلہ ہے، اب میں 3 دفعہ پڑھاؤں گا صرف، ٹھیک ہے جی؟ 3 دفعہ پڑھاؤں گا اور اس میں دیکھتا ہوں کس کو یاد ہوا ہے۔ عرفان بھائی تو لگتا ہے آگے چلے جائیں گے، اب آپ لوگ نئے آئے ہیں، دیکھتے ہیں گفٹ لے کے جانا چاہتے ہیں یا نہیں۔ چلیں بھائی، اتق اللہ حیثما کنتا، اتق اللہ حیثما کنتا اتق اللہ حیثما کنتا، اتق اللہ حیثما کنتا اتق اللہ حیثما کنتا۔ اتق اللہ حیثما کنتا۔ جی کون سنانے کو تیار ہے؟ سبحان اللہ، ہمارے مائک دے دے ماشاءاللہ، دونوں ہاتھوں سے دے دیا انہوں نے کہا۔ جی نام کیا تھا آپ کا پہلے تو بتائیں؟ سید عدن۔ ماشاءاللہ، جی سنائیں۔ اتق اللہ حیثما کنتا۔ آپ ماشاءاللہ سنا تو رہے ہیں لیکن قاف جو ہے نا وہ تا میں بدل رہا ہے، دوبارہ سے۔ اتق اللہ حیثما کنتا۔ جی ماشاءاللہ زبردست۔ جی اور اون بھائی بھی سنائیں گے۔ اتق اللہ اتق اللہ یا اتق اللہ؟ اتق اللہ ہاں حیثما کننا کننا یا کنتا؟ کنتا۔ جی صدیق بھائی کو مائک دے دیں۔ جی صدیق بھائی۔ اتق اللہ حیثما تو حیثما کنتا۔ کنتا۔ چلیں جی ماشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش تو کی ہے۔ جی بھائی عرفان بھائی۔
اتق اللہ حیثما کنت. ماشاء اللہ. چلے بھائی ترجمہ یاد کرتے ہیں. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. عربی اور ترجمہ دونوں سنانے عرفان بھائی. اتق اللہ حیثما کنت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرو. سبحان اللہ. تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. کیا بات ہے بھائی نہال بھائی, یہ تو ہمارے ہوسٹ تیار ہو رہے ہیں. مجھے لگ رہا ہے بڑے زور و شور سے اچھے انداز سے حدیث پاک سناتے ہیں. چھوٹے سے ہیں ماشاءاللہ اور اچھا سا امامہ ہے, اس پہ پھول بھی لگا ہوا ہوتا ہے اور پھر مسکرا بھی دیتے ہیں. جی بھائی اور کون سنا رہا ہے؟ سنائے بھائی ماشاءاللہ. عادل بھائی سنائیں گے. مائک کے بغیر کیسے سنائیں گے؟ پھر وہی ہوتا ہے. چلے ہو جاتا ہے بچوں کا. اتق اللہ حیثما کنت. زبردست. اور ترجمہ؟ تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. سبحان اللہ. جی اون بھائی. اتق اللہ حیثما حیثما کننا کنتا. کنتا. ترجمہ؟ تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرو. ڈرتے رہو. صحیح ہے. زبردست. جی اتق اللہ حیثما تم جہاں بھی ہو اللہ آخری پاک ورڈ سے یہ ہر دفعہ جو ہے نا ہمارے صدیق بھائی کچھ کر دیتے ہیں. حیثما کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کنتا ہے نا, تو اس کو صحیح سے ادا کر دیں. حیثما حیثما کنتا. جی تم جہاں بھی ہو تم جہاں بھی ہو اللہ پاک سے ڈرتے رہو. سبحان اللہ. کچھ یاد ہو گیا, کچھ یاد نہیں ہوا تو کچھ یاد ہو گیا, وہ بڑی اچھی بات ہے. جو یاد نہیں ہوا تو کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا یوٹیوب پہ چینل بھی موجود ہے, وہاں بھی یہ پروگرام موجود ہوا کرتے ہیں. فیس بک لائیو پہ بھی یہ پروگرام موجود ہوتا ہے, تو اس کو دیکھ کر آپ یہ حدیث پاک کو دوبارہ سے اچھا یاد بھی کر سکتے ہیں. اور آج کے ذہین بچے کا فیصلہ نہال بھائی ہم کر دیں بھائی. ویسے نہال بھائی ہمارا فیصلہ کرتے ہیں. اور آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے, کون ہیں آپ کے خیال میں؟ عرفان بھائی. جی کون ہے بھائی آج؟ کون لگتا ہے کون ہے؟ عرفان بھائی ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے عادل بھائی. سبحان اللہ. بھائی عرفان بھائی تو ماشاءاللہ کل بھی بنے تھے نا ذہین بچے ہیں, ان کے پاس تو اب تو کافی سارے جمع ہو گئے ہوں گے گفٹ. تو ہمارے عادل بھائی تو آ جائیں, انہوں نے ماشاءاللہ سنائی. ٹھیک ہے وہ قاف کو تا میں تھوڑا چینج ہو جاتا تھا ان کا, لیکن جو ہے ماشاءاللہ انہوں نے حدیث پاک سنائی, یاد بھی ہوا. تو ہمارے عادل بھائی تشریف لائیں اور اپنا گفٹ وصول کر لے. جی کیا کہیں گے گفٹ لے کے؟ ایسے ہی لے کے چلے آئیں گے کچھ کے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین. تشریف رکھیں. جی تو اسی کے ساتھ اب نہال بھائی کے پاس چلتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں تصویروں کی طرف. کڈس مدنی چینل کے ناظرین نے جو تصویریں سینڈ کی ماشاءاللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشرو, خوشخبری دو, خوشخبری دو. ماشاءاللہ بشرو میں واو کے بعد الف بھی آئے گا. نام ہے ان کا محمد احمد رضا, کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث ماشاءاللہ. سباب المسلمی فسوق. ترجمہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. نام ہے ان کا سعد رضا, راول پنڈی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ماشاءاللہ. نام ہے ان کا خدیجہ اطہاریہ, پورے والا سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ ایک پیاری حدیث. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سباب المسلمی فسوق. ترجمہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. آئی لو کڈس مدنی چینل محمد احمد رضا تاری ہیں کراچی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر ایک پیاری حدیث. ان الدین یسرن. بے شک دین آسان ہے, بے شک دین آسان ہے. رابعہ تاریاں ہیں کراچی سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سباب المسلمی فسوق. ترجمہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. ایک چپ سوسک بنت رضوان غازی ہیں ماشاءاللہ ہند سے. نیکسٹ پکچر. سباب المسلمی فسوق. فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. کنزہ تاریاں ہیں چکوال سے. ماشاءاللہ. نیکسٹ پکچر.
ماشاء اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. احب اللہ یعنی اللہ پاک سے محبت کرو. ماشاء اللہ. کنزا تاریہ چکوال. یہ تو بہت خوبصورت لکھ کے بھیجا ہے. اب یہ ڈیزائننگ کی ہے, کیا کیا ہے, یہ تو آپ ہی بتائیں گے نہال بھائی. کچھ اسٹیکرز بھی لگ رہے ہیں. اچھا اسٹیکرز لگائیں, چلے بڑا بہت خوبصورت. پھر بھی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میرا پیارا دین ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. حدیث پاک لکھی ہے. ماشاء اللہ حدیث پاک لکھی ہے لیکن کافی چھوٹی چھوٹی لکھی ہے. اب ہم نے تو یہ بتایا نا بڑا بڑا لکھنا ہے. ان من افضل ایامکم یوم جمعتی. ماشاء اللہ. تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے. آئی لو کڈس مدنی ایک چینل. کام کرے پیپر بڑا لے لے, اس پہ چاہے جتنی ڈیزائننگ کر رہے ہیں, کیونکہ ڈیزائننگ بڑی ہو جاتی ہے تو حدیث پاک کے الفاظ چھوٹے ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈیزائننگ کے لیے جگہ نہیں بچی. ماشاء اللہ. محمد احمد رضا تاریاں کراچی سے. نیکسٹ پکچر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. طیبہ تاریاں ہے لاہور سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ پکچر. ایک پیاری حدیث. لا تغضب. ترجمہ غصہ نہ کرو, غصہ نہ کرو. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ. قول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یسروا ولا تعسروا یعنی لوگوں پر آسانی کرو سختی نہ کرو. سیدہ حریم زہرا, سیدہ اسرا فاطمہ, ڈیرہ غازی خان. ماشاء اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے حدیث لکھ کر بھیجی. بیچ میں کم ہو گئی تھی, ہم نے کہا تھا دوبارہ اچھے اچھے انداز سے لکھ کر بھیجیں. تو ماشاء اللہ بہت زیادہ اب یعنی کافی تعداد میں آ گئی. اور بھیجے اور اچھی بات ہے. جی بھائی کیا فیصلہ کریں گے اس میں بیسٹ رائٹر؟ بیسٹ رائٹر دیکھتے ہیں کون ہے. جی بھائی پکچر آف دا ڈے. بس ون پکچر آف دا ڈے. جی سبحان اللہ. سب کہہ دیں بھائی سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پکچر آف دا ڈے ہو گئی ہیں. کیا نام ہے بھائی ان کا؟ تاریہ. تاریہ چکوال. چکوال سے. ماشاء اللہ زبردست انداز سے. تو بھائی پکچر آف دا ڈے اب آپ کی ہوا کرے گی. ٹھیک ہے جی, ابھی تک فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہم کر رہے تھے, اب پکچر آف دا ڈے ہوا کرے گی. اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اس سے پہلے ہم آپ کو سوال دہرا دیتے ہیں. آج کا ہم نے سوال یہ کیا, یہ بتائیں ذو النورین کون سے صحابی کا لقب ہے. اور اب چلیں گے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کلام کی طرف. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. اور کلام سنانے کے لیے ماشاء اللہ ہمارے موجود ہیں حسان بھائی. خیریت سے حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. انہوں نے پوچھا آپ سب کیسے, آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا. کیسے ہے؟ مائک قریب کر کے زور سے جواب دیں. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. علی کل حال. چلے ماشاء اللہ. جی حسان بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ مرحبا آج شہ ابرار. سبحان اللہ کیا بات ہے. مرحبا. مرحبا کا مطلب پتہ ہے؟ بہت خوب. کیا بات ہے. تو جو جا رہے ہیں پیارے آقا کے دربار میں بہت خوب. ایک دن انشاءاللہ وہ بھی آئے گا کہ ہم بھی یہی کہتے ہوئے چلیں گے. مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا جی چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا جی چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار
کے پاس ڈھیروں عصیاں ہیں گنہگاروں کے سردار کے پاس ڈھیروں عصیاں ہیں گنہگاروں کے سردار کے پاس ڈھیروں عصیاں ہیں گنہگاروں کے سردار کے پاس اور میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گنہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس کاش مدینے میں مجھے موت ہوا ہے کاش مدینے میں مجھے موت ہوا ہے چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو آنکھ جب گنبد خضرا کا نظارہ کر لے دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس دم نکل جائے میرا آپ کی دیوار کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس قبر میں یوں ہی نکیروں نہیں آیا ان کی ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس ہے غلامی کی سند دیکھ لو عطار کے پاس مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار
کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور ایک دن انشاءاللہ وہ بھی آئے گا کہ ہم سب مدینے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، مرشد کریم کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور اسی کے ساتھ نہال بھائی کالز کی طرف پڑھتے ہیں. کالز کی طرف سے جی کالز دیجیے. میرا نام فاطمہ بطول ہے، میں دارالمدینہ کی کلاس کے دن پڑھتی ہوں. میری عمر 5 سال ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتاؤں گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی. جزاک اللہ خیر. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی، کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی. انہوں نے کیا بتایا؟ فضیلت بتائی. کیا فضیلت بتائی؟ نہیں ذہن میں؟ صدیق بھائی، عون بھائی، عدل بھائی. جی، ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. یار غار مطلب غار ثور کے اندر بھی ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور مزار میں بھی آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کے ساتھ موجود ہیں. تو یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. زبردست. جی نیکسٹ. ہم احمد رضا ہے، میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. سب کہہ دیں سبحان اللہ. جی. ان کا جواب صحیح ہے غلط ہے؟ نہال بھائی نہیں بلکہ ہمارے کون ہیں؟ عون بھائی. جی صحیح غلط ہے؟ کیوں غلط کیوں ہے بھائی؟ کیا سوال تھا، کیا جواب ہے؟ پچھلے والے نے صحیح دیا تھا. پچھلے والے نے صحیح دیا تھا، ان والے نے غلط دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلے والے کی جب بات تھی تو آپ کی توجہ ادھر دی، اور جب یہ کال چل رہی تھی تو آپ اوپر نظارے کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا سوال کیا جواب ہے. ایسا ہے تو بھائی توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اب توجہ رکھنی ہے. کس کی کال اور کہاں سے؟ اب میں کسی سے بھی پوچھ لوں گا کال کس کی تھی اور کس جگہ سے تھی. ٹھیک ہے بھائی، بتانا ہوگا آپ نے، تو اس لیے اب توجہ آپ کی ادھر ہی ہونی چاہیے. جی تو ان کا جواب بھی نہال بھائی درست تھا. حضرت عثمان غنی کا لقب ہے ذو النورین. جی نیکسٹ. میں تاریخی سے بات کر رہا ہوں. میری احسان بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنائیں. سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون تھے بھائی؟ کہاں سے کال دی؟ پھر توجہ نہیں ہے، ذہن میں رکھنا ہے کون کال کر رہے ہیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں. اچھا بھائی، یہ یو پی ہند سے مجھے بتا. یو کے سے تھا بھائی، یو کے سے تھی. ماشاء اللہ. اب نام کیا تھا؟ سمیر اتاری. نہال بھائی جیت رہے ہیں، آپ لوگ ہار رہے ہیں. پھر ماشاء اللہ آپ فرمائش کر دی، لیکن اگر آپ کی فرمائش پوری یہ کریں گے تو پھر نہال بھائی کا سیگمنٹ کہاں جائے گا؟ دیکھ لیتے ہیں، یہ تو مشکل ہو جائے گی. دیکھتے ہیں. جی نیکسٹ. ماں تاریہ ہے، میں پھول نگر سے بات کر رہی ہوں. پیارے حسان بھائی مجھے یہ کلام سنا دے. طیبہ کے جانے والے جزاک اللہ. سبحان اللہ. طیبہ کے جانے والے جزاک اللہ خیر. اب یہ اس کا تو اگر ایک شعر بھی سنے تو ایک شعر بھی کافی طویل ہے اس کا بھائی. چلیں بھائی آپ کی فرمائشیں جمع کر لیں. احسان بھائی سے ہی فرمائش کر لیں کہ دوبارہ بھی آئیے گا، تو دوبارہ آئیے گا تو اس میں سے کوئی کلام سنائیے گا. یہ والی فرمائش کر لیں. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اتاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیار نیاز بھائی اور میرے پیار وقار بھائی، آج کے سوال کا جواب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت. سبحان اللہ. حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا نا کا غلام
ایسی رحمت ہاں نظر کے سامنے گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا جزاک اللہ خیرا. آمین. سمیر بھائی کی فرمائش انہوں نے پوری کر دی. شاہ زمان جی فرمائش بھائی آپ کی شاہ زمان بھائی نے پوری کر دی ہے. اور تھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولنے میں کچھ مسئلہ ہوا تھا. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست. اور اب نہال بھائی کی طرف چلتے ہیں. پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. پیارے نبی کی پیاری سنت ہم سنیں گے. پیارے بچوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں میں سے ایک سنت مریض کی عیادت کرنا بھی ہے. مریض کی عیادت کرنا بھی ہے. پیارے بچوں، مریض کی عیادت کرنا ہمارے پیارے اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ کسی بھی صحابی کے بیمار ہونے کا پتہ چلتا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا. اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان اپنے بھائی کی عیادت یا اس کی زیارت کرنے جاتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تو اچھا ہے، تیرا چلنا بھی اچھا ہے اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی کس کے بارے میں سنا ہے آج صدیق بھائی؟ ہم نے سنت میں کیا سنت سنی ہے؟ مسکرانا بھی ایک اچھی سنت ہے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی. لیکن آج ہم نے کس بارے میں سنا ہے عرفان بھائی؟ عیادت کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ عیادت. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خبر لینے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں کہ تم روٹھے ہم چھوٹے. تم بیمار ہو گئے تو بس گھر بیٹھو، اب ہم اپنا دوسرا دوست بنا لیں گے. دوست ہیں تو ان کی دوستی نبھانی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی بھائی پیارے پیارے بچوں، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. صدیق بھائی کیا نام ہے؟ اسلامک ہسٹری. جی اور آپ کا نام کیا ہے؟ صدیق. ہاں صدیق بھائی. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامک ہسٹری. اس میں توجہ رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے بھی نہال بھائی نے پورا سیگمنٹ کر لیا، میں نے بعد میں پوچھا آپ نے کیا سنا تو ہم سب مسکرا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب میں جو سنا رہا ہوں تو پھر توجہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی، اور یاد رکھنا کیا کیا بات بتا رہے ہیں. آج ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک سے ہجرت کی تھی. کس طرف؟ مدینے کی طرف. کس طرف ہجرت کی تھی؟ مدینے کی طرف. یعنی وہاں سے آپ مائیگریٹ کیے تھے تو بیچ میں کچھ واقعات پیش آئے تھے. اب وہ ہم سنتے جا رہے ہیں اور ہم یہاں سنتے جا رہے ہیں. یہاں تو بچے چینج ہوتے جاتے ہیں. اب کچھ کسی نے سنا ہے، کسی نے نہیں سنا. چلے بھائی، تو آج جو ہم واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ بڑا زبردست سا واقعہ ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہجرت کا سفر کر رہے ہیں، اچھا ساتھ میں کون موجود ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، جن کا یہ مہینہ بھی ہے جمادی الاخری، جس میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. بہرحال اب جب ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے مدینے کے قریب. کہاں پہنچے؟ مدینے کے قریب. ہاں مدینے کے قریب آ گئے. یہیں آپ نے آنا تھا. اتنے میں کیا ہوتا ہے، ایک جو ہے نا بریدہ اسلمی نام کا ایک شخص جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، تو یہ بریدہ اسلمی اپنے ساتھ 70 اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے، اور یہ انعام کے لالچ میں ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آ گئے. اب وہاں اعلان ہوا تھا مکے میں نا کہ جو ان کو لے کر آئے گا، جو ان کو گرفتار کرے گا، اسے ملیں گے 100 اونٹ. کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ. ہاں یاد رکھنا ہے عرفان بھائی ساری باتیں. پکڑنے کے لیے کون آئے؟ بریدہ اسلمی. 100 اونٹ پکڑنے آئے ہیں. کون پکڑنے آئے؟ بریدہ اسلمی. ٹھیک ہے، ان کا نام یاد رکھنا ہے. اور لالچ کس بات کا ہے کہ جو پکڑ کے لے کر آئے گا اسے کتنے ملیں گے؟ 100 اونٹ ملیں گے. تو یہ گرفتار کرنے کے لیے آ گئے اور ان کے ساتھ موجود ہیں 70 سوار. لیکن یہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے اور ہوتا کیا ہے، خود محبت شاہ ابرار میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اچھا کیسے ہوتا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو یا یہ جو بریدہ اسلمی ہے یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کون ہے؟ کون ہیں؟ اون بھائی کیا پوچھتے ہیں؟
ہاں آپ کون ہیں؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان حق ترجمان سے، اپنی پیاری پیاری زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور میں خدا کا رسول ہوں، اور میں خدا کا رسول ہوں۔ اتنے جملے سننے تھے، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ابھی خود گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، اچانک دل کی دنیا بدلتی ہے اور کلمہ پڑھ کر خود ہی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان ہو جاتے پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اب آپ کا جو داخلہ کہاں ہونے جا رہا ہے؟ مدینے میں جا رہے تھے نا، مدینے کے قریب ہی آئے تھے، تو صدیق بھائی کہاں پہنچنے والے ہیں؟ مدینے میں۔ کہاں آنے والے ہیں؟ مدینے میں۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اب مدینے میں آپ کا داخلہ ایسے ہی نہیں ہوگا بلکہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جھنڈے کے ساتھ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آمد کے دن قریب آتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو ہم کیا لہراتے ہیں؟ جھنڈے لہراتے ہیں۔ تو آمد پر جھنڈے لہرانا یہ عشاق کا طریقہ ہے، عاشقوں کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ مدینے آمد ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں ہوگی بلکہ جھنڈے کے ساتھ ہوگی۔ اچھا اب جھنڈا کہاں سے آیا؟ جھنڈا کہاں سے آیا؟ تو کوئی پری پلان تو تھا نہیں، وہ تو اچانک سے آئے تھے اور خود ہی مسلمان ہو گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ساتھ میں تھا نیزہ۔ کیا چیز تھی؟ نیزہ۔ نیزہ دیکھا ہے کسی نے؟ کہاں سے دیکھیں گے، اب تو نیزے ہوتے بھی نہیں، ہو سکتا تصویر وغیرہ میں کہیں دیکھ لیا ہو۔ بہرحال نیزہ ہوتا ہے، یعنی ایک بڑا سا اس میں ڈنڈا ہوتا تھا اور آگے جو ہے وہ نوکدار کوئی چیز لگی ہوئی ہوتی، تو وہ اپنا امامہ اتارتے ہیں اور اس نیزے کے ذریعے امامہ اس پہ باندھ کے اس کا بنا لیتے ہیں جھنڈا۔ نیزے کا بن جاتا ہے جھنڈا، اور یوں وہ جھنڈا لہراتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمتگاروں کی طرح آگے آگے چلتے ہیں، اور پیچھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور جو 70 سوار اور سب افراد موجود تھا ان کا جلوس پیچھے پیچھے آتا ہے اور آگے آگے لہرا رہا ہے جھنڈا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی ہے مدینے میں آمد۔ سبحان اللہ، جلوس بھی موجود ہے، جھنڈا بھی موجود ہے، اور مدینے میں آمد بھی ہو رہی ہے، اور سب خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ قد جاء رسول اللہ نعرے بھی لگ رہے تھے۔ جی ہاں، یہ پورا جب تفصیلی ہم واقعہ سنتے ہیں تو انشاءاللہ اب تفصیلی واقعہ اگلے پروگرام میں بھی کچھ چیزیں ہم آج سناتے ہیں، کچھ سیدھے کل سناتے ہیں، پھر کس طرح سے خوشیاں منائی گئیں اور کیا ہوا۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی اور کیسے جھنڈے کے ساتھ ہوئی اور کس انداز سے خوشی بھی منائی گئی، تو یہ آج ہم نے واقعہ سنا ہے۔ اب ذرا مجھے بتائیں گے وہ کون تھے جو پہلے غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہو گئے، جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود گرفتار کرنے آئے تھے مگر خود ہی مسلمان ہو گئے؟ نام کیا تھا ان کا؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ واہ، صدیق بھائی بتا رہے ہیں۔ جی بھائی کیا نام تھا ان کا؟ تھوڑا مشکل سا تھا، بے سے آتا ہے، بے سے۔ بریدہ آگے بریدہ اسلمی بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو مسلمان ہو گئے نا، تو ماشاءاللہ یہ ہم نے پیارا سا واقعہ سنا۔ اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اور ابھی تک نہال بھائی، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اپنے اختتام تک پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری اگلی ایپیسوڈ میں بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ کل بھی آپ نے ہمارا پروگرام میرا پیارا دین ضرور دیکھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل۔